صاحب نے میاں محمد نواز صاحب کے اس بیان پہ 2 جنرل اور 4 ججوں کا احتساب ہونا چاہیے، کیا رد عمل دیا باجوہ صاحب نے سر اس پر؟ دیکھیے یہ جو انٹریکشن ہے جو میں نے وی لاگ کوئی 5 مہینوں کے بعد کیا ہے، یہ میں نے اسی گفتگو اسی انٹریکشن کی بنیاد پہ کی ہے جو میری فیبرری میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد کوئی 3 آرٹیکلز بھی آئے تھے. تو اس کو آپ چوتھا پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو لائک پورا چوتھا پارٹ تو نہیں، لیکن چوتھے پارٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے. تو میرے اور باجوہ صاحب واز ویری کائنڈ وتھ می، میرے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا اور بڑا کھل کے دل کھول کے انہوں نے بات چیت کی، اور میرا خیال ہے ان کی جو انٹینشن تھی وہ کوئی بری نہیں تھی، وہ بھی ان کی اچھی انٹینشن کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے. دوسرا انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی، جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو میں نے ان کو بڑا کیٹاگوریکلی بتایا تھا اور بڑے کلیئر الفاظ میں بتایا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپناتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے، اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے، تو پھر یہ مسلم لیگ نون کی فیور میں جا سکتا ہے یہ تمام کی تمام موو اور یہ بیانیہ. پھر ایسا پاسبل ہے کہ وہ نواز شریف کو کہ وہ عمران خان کو پنجاب میں شکست دے سکے. تو مور اوور زیادہ میں نے ان کو یہ بھی ایکسپلین کیا کہ کیا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے کیا. میں نے کہا آپ کے جسٹس کھوسا کے اور جنرل فیض کے اور ثاقب نثار کے اگینسٹ یہ بیانیہ ہوگا تو اس میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے اگر وہ یہ بیانیہ لے کے اپنے ووٹرز کے پاس جاتے ہیں، اپنی سپورٹ بیس کے پاس جاتے ہیں، تو پھر ایسا پاسبل ہے. تو پھر اس پہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائیں گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ نواز شریف کو ہوگا. پہلے بھی انہوں نے مشرف کے خلاف مقدمہ چلایا تھا اور اس کا ان کو نقصان ہوا تھا. تو ایک تو مشرف کو سزا بھی نہیں ہو سکی تھی، اور پھر وہ ملک سے بھی باہر چلے گئے، وہ دائیں بائیں جاتے آتے کبھی عدالتوں میں پیش ہوتے، وہ دائیں بائیں ہو گئے تھے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ ہوا تھا. تو پھر انہوں نے یہ بھی انٹرسٹنگ کہا، انہوں نے کہا اگر میرے خلاف بیانیہ بنتا ہے تو اس کا دباؤ تو آرمی چیف پہ آئے گا جو تھوڑے بہت حامی ہیں نواز شریف کے فوج میں ہیں، اور جو نواز شریف کے خلاف ہو جائیں گے کہ دیکھیں ہمارے انسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جو عمران خان کے حامی ہیں وہ بھی فوج میں جو ہیں تھوڑے بہت وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اور وہ بھی جنرل عاصم منیل پر آرمی چیف پر دباؤ ڈالیں گے کہ اگر کوئی کسی قسم کی حمایت نون لیگ کو مل رہی ہے، نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا بھی پریشر جو ہے دباؤ وہ آرمی چیف پر آئے گا. تو یہ اس طرح سے میری ان سے بات ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این نے دسمبر جنوری میں اپنا بیانیہ بنایا تھا کہ ہم 5 لوگوں کو ٹک اپ کریں گے، جنرل فیض کو کریں گے، جنرل قمر جاوید باجوہ کو کریں گے، ثاقب نثار کو کریں گے، اور جسٹس آصف سعید کھوسا کو کریں گے، اور جسٹس بندیال وغیرہ کو کریں گے کہ انہی کی وجہ سے تمام خرابی ملک میں پیدا ہوئی ہے. اور عمران خان بھی تھا 5واں آدمی، تو وہ عمران خان ان 5 لوگوں کے اگینسٹ انہوں نے بیانیہ بنایا تھا. تو مجھ سے جنرل باجوہ نے اپنی رائے پوچھی تھی، تو اس طرح سے پھر میں نے ان کو اپنی رائے دی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جواب بھی یہ ان کا جواب یہ، لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کی ان کی ریسنٹلی سے کوئی بات نہیں ہوئی، یہ جو نتیجہ احض کر رہے ہیں آپ کی جو پہلے گفتگو کی تھی اسی سے میں آپ نکال رہے ہیں یہ بات؟ جی یہ نتیجہ نہیں میں اخذ کر رہا، بلکہ جو میری ملاقات ہوئی اور باقاعدہ میرا ان کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، یہ اسی وقت کی ہے، اسی وقت کی بات چیت ہے. یہ نئی بات چیت ہرگز نہیں ہے، میں یہ کلیریفائی کر دوں، یہ اسی وقت کی بات چیت ہے. اور ہاں تو اس میں پھر انہوں نے یہ 3-4 باتیں کی تھی اور بہت اہم باتیں تھیں کہ ایک تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہونے والا جو تھوڑی بہت حمایت مل سکتی ہے، جو فیسیلیٹیشن نون لیگ کو مل سکتی ہے، نواز شریف کو مل سکتی ہے، وہ بھی فردر نہیں مل سکے گی. تو اس کا دباؤ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات سمجھنی چاہیے سویلینز کو، یہ بات نہ عمران خان کو سمجھ آتی ہے اور نہ ہی نواز شریف کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی جو سویلین جو ہے ان کو سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی قسم کا فوج سمجھوتا نہیں کرتی اپنے ایکس آرمی چیف پر. یہ سمجھوتا
مشرف کی دفعہ بھی نہیں کیا گیا اور میری دفعہ بھی نہیں کیا جائے گا. اور یہ ویسے بڑی لاجیکل بات ہے کہ دیکھیے جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے بھی کل ریٹائر ہونا ہے، تو اس کے اقدامات کو بھی کل کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا. اگر آج اجازت دیتی تھی جائے سویلینز کو، میڈیا کو، کہ وہ جو حال ہی میں ریٹائر ہونے والی ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو کرٹیسائز کریں تو بالکل ٹھیک ہے. چلے وہ تو اس وقت کی بات ہے نا، اس کے بعد حالات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں. موجودہ ملٹری جو قیادت ہے اس نے بڑے بڑے ایکشن لیے ہیں، ملٹری کے لوگوں کو اٹھا کر اندر پھینکا 9 مئی کے واقعات میں. تو دیکھا جائے تو وہ معاملات اس وقت تک تو ٹھیک تھے. ابھی کیا ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا، اسے تو دیکھیں گے. لیکن چلے مجھے ذرا ایک بات اور بتائیں، آپ نے فرمایا تھا اس وقت اس کا ایک اور پارٹ رہتا ہے جو میں بھی لکھوں گا، یا اس کی ایک اور قسط رہتی ہے جو شاید وہ ہوئی نہیں دوبارہ کبھی. کوئی پریشر ہے کہ جو باجوہ صاحب کے بارے میں آپ لکھ چکے لیکن اس کے بعد کچھ آگے مزید نہیں لکھا؟ ڈیفینیٹلی پرویز صاحب، آپ پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے اگر یہ بات کی جائے کہ کوئی پریشرز نہیں آ سکتے تو ایسی بات جو ہے کوئی احمد ہی کر سکتا ہے. اور اس انٹریکشن کے بعد ڈیفینیٹلی پریشرز تھے، بٹ ان گڈ فیتھ آپ یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے ہوتے یا یہ امپریشن نہیں کنوے کرنا چاہتے کہ آپ کسی مہم جوئی کا حصہ ہیں، کسی مہم کا حصہ ہیں، یا آپ کا کوئی ایجنڈا ہے یا آپ کوئی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان گڈ فیتھ آپ ایسے ہی ہوتا ہے جو میوچل ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آپ کو پارٹی نہیں بننا ہوتا کسی بھی صورت، تو آبجیکٹو جرنلزم کرتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ اسی چیز کا خیال رکھا ہے اور اسی چیز پہ میرا تمام کریئر بیس کرتا ہے. تو میں ڈیفینیٹلی مجھے بھی کہا گیا، پریشرز بھی تھے تو نہیں کیا. پریشرز بھی ہوتے ہیں، آپ خام خواہ کسی کو اپنے اگینسٹ نہیں کرتے ہیں اور آپ کو جتنی اسپیس مل رہی ہو آپ کو اتنی اسپیس لینی چاہیے. اس سے زیادہ بھی ہم صحافی کبھی کبھار لے لیتے ہیں. لیکن پاکستانی میڈیا میں آئی بی ویری فرینک ویری کینڈڈ کہ پاکستانی میڈیا کی اسپیس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے. میڈیا آپ کا آئینہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم جن چیزوں کی 6 سال نشاندہی کرتے رہے ہیں پچھلے 6-7 سال، آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ خود کریکشن کر رہی ہے، خود کریکشن کے میئرز لے رہی ہے اور خود وہ تمام چیزیں کر رہی ہے جن کی طرف ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں. تو اگر اس وقت ہماری بات سن لی جاتی، اس وقت ویٹ دے دیا جاتا ہماری بات کو، ہمارے آبجیکشنز کو، یا جو جن چیزوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، تو یہ آج نوبت نہ آتی، نہ اکانومی کی یہ نوبت ہوتی، نہ سوشل فیبرک ہمارا اتنا فرٹائل ہوتا، اتنا ویک ہوتا، بلکہ اسکیٹرڈ ہو گیا ہے. ہمارا سوشل کانٹریکٹ زیادہ اسکیٹرڈ ہو گیا ہے اور سیٹل ہو گیا ہے تمام کا تمام. تو ان چیزوں سے ہمیں لرن کرنا چاہیے. میڈیا دیکھیے، میڈیا آپ کو میڈیا ایک کوئی بھی آدمی میں کہوں گا کہ عقل کل نہیں ہوتا، نہ ایک ادارہ تمام عقل کا، تمام لاجکس کا ایک طرح سے کسٹوڈین ہو سکتا ہے، یا اس کو عبور حاصل نہیں ہو سکتا، ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو میڈیا ایک حصہ ہے اس کولیکٹیو وزڈم کا، سوسائٹی کا ایک وہ حصہ ہے، ایک وہ ستون ہے جو معاشرے کی کولیکٹیو وزڈم میں اضافہ کرتا ہے. تو میڈیا کو ضرور ویٹ دینا چاہیے. میڈیا کی اپنی ایکسپرٹیز ہے، مختلف اداروں کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. تو آج بھی بلکہ جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بڑے زبردست فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو مختلف جو میڈیا میں چمگوئیاں ہوتی ہیں، یا میڈیا میں خبریں وغیرہ یا انالیسس وغیرہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، تو ان تمام جو لوگ ہیں، انالیسس دینے والے لوگ ہیں، تو ان کو اس سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے گا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی مس کمنٹ کرتا ہے یا مس انفارمیشن فیڈ کرتا ہے، سپریڈ کرتا ہے، فیک نیوز کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی I'll be leading supporter in that cause کہ آپ اس کو ٹرائل کریں، آپ اس کو عدالتوں میں پیش کریں، آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں، لیکن اس میں آپ کو قانون کو بالکل فالو کرنا چاہیے، پرسو کرنا چاہیے. کسی بھی آدمی کو غائب نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی آدمی کو ٹارچر کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. اچھا، یہ تمام چیزیں ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ادارے نہ صرف بدنام ہوتے ہیں بلکہ ان کی جورسڈکشن ویک ہوتی ہے، ان کی ریٹ کمزور ہوتی ہے. پاور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طاقت کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے وہ اتنی گھٹتی چلی جاتی ہے.
تو ان چیزوں کو, اس فلسفی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں ہارمنی کے لیے اور سوسائٹی میں آپ سوشل کانٹریکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے, اور جو ایک شہری کا اسٹیٹ کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس امپریشن کا اور اس یقین کا ہر ایک کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ریاست کسی بھی قسم کا برا نہیں کر سکتی, یا ہماری ریاست ہی سب سے بڑی ہماری کسٹوڈین ہے, پروٹیکٹر ہے. تو یہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ میڈیا فریڈم میں چوتھے پانچویں نمبر پہ آتا ہے, اور وہ اسی طرح سے وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرینتھن ہے ڈیموکریسی. سویڈن ہے میڈیا فریڈم میں پہلے نمبر پہ. آپ وہاں کا جسٹس سسٹم دیکھ لیجیے, وہاں کی ڈیموکریسی دیکھ لیجیے, وہاں کا سوشل فیبرک, سوشل اسٹرکچر دیکھ لیجیے, تمام کا تمام بہترین ہے. وجہ کیا ہے؟ میڈیا جتنا آزاد ہوگا اتنا آپ کو سوسائٹی کو سمجھنے میں مدد ملے گی, آپ سوسائٹی میں اتنی زیادہ کریکشن کرنے کے قابل ہوتے ہیں اگر آپ میڈیا فریڈم انجوائے کر رہے ہوں. اور فریڈم آف ایکسپریشن اگر کسی معاشرے میں زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبلٹی کا جو تاثر ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اچھا, اکاؤنٹیبلٹی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی فائنینشیل کرائم میں کوئی کسی قسم کی مس کمٹمنٹ کر رہا ہے یا کرپشن کر رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں, یا کسی نے قتل کر دیا ہے تو وہ دیکھیں. ادروائز بھی جو ہمارے سوشل بیہیویئر ہوتے ہیں, جو ہمارے ادروائز جو روز بنا کے افیئرز ہوتے ہیں, اس میں بھی میڈیا ہمارا آئینہ دار ہوتا ہے. اس میں بھی میڈیا ہمیں مختلف چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, مسٹیکس ہماری پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, ہمارے ڈیمیرٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, یا جو ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے آئیڈیلزم کی طرف, وہ اس میں بھی میڈیا جو ہے ہماری معاملت کرتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اسٹرینتھن ہونا, اس کا ویگورس ہونا اسٹیٹ کے لیے, معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید آپ بھی اس کا لیکن ذرا مجھے ایک بات تو بتائیں, باجوہ صاحب کا اس وقت یہ کہنا کہ اگر نواز شریف نے دوبارہ یہ مطالبہ کیا تو مشکلات پیش آئیں گی, پھر وہی حال کیا جائے گا جو ان کا پہلے کیا گیا, جیسے بھی ہوا ان کو سیکھنا چاہیے. لیکن میاں نواز صاحب کو غلط بات تو نہیں کر رہے ہیں. ان 3 ججوں نے جو ملک کا حال کیا ہے, آج ملک جس نہج تک ہے, اور خاص طور پر ان کے ساتھ باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ جنرل فیض صاحب, اگر حافظ صاحب اس وقت جو بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارڈر پر سمگلنگ میں ملوث ان کے اپنے آفیسر ہے, کورٹ مارشل ہوگا, جیل جانا پڑے گا, تو چیزیں تو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اور اگر اس چکر میں آ کے ان 4-5 کا بھی احتساب ہو جائے تو میاں نواز صاحب کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے سر؟ دیکھیے میاں صاحب بلا شبہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, اور میڈیا میں بھی یہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر کسی نے غلط کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ غلط ہوا ہے, سب کو پتہ ہے, اٹس اوپن سیکرٹ کہ جس طرح سے میاں نواز شریف کو ریموو کیا گیا. میری اپنی بھی کچھ سٹوریز ہیں, کچھ کمنگ ڈیز میں بھی سٹوریز آئیں گی. مینشن بھی کیا جنرل باجوہ ہیز رادر ایڈمٹڈ کہ وہ ثاقب نثار نے بھی کہا, فیض بھی میرے پاس آیا اور انہوں نے, جنرل فیض نے کہا کہ عمران خان کے خلاف, عمران خان کے پاس جو ریسیٹس ہیں ان کے بری کالا والے گھر کی وہ پوری نہیں ہے, ان کے پاس 40-42 سالوں کی ریسیٹس موجود نہیں ہیں, وہ بینکس بھی بند ہو چکے تھے. یہ میرے ساتھ آپ سیکنڈ آرٹیکل پڑھیں نا میرے والا, تو اس میں تمام چیزیں مینشنڈ ہیں کہ عمران خان کے پاس ریسیٹس بھی نہیں ہیں. تو جنرل فیض نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے. ثاقب نثار نے جنرل باجوہ کو کہا کہ بھائی اگر عمران خان کو بھی نااہل کرتے ہیں تو وزیر اعظم کون بنے گا. اور جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ اگر یہ فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے, تو اس لیے پھر ان کو اہل کروایا گیا اور ان کے حق میں فیصلہ دلوایا گیا, اور پھر جہانگیر خان ترین قربانی کا بکرا بنا. اور اسی طرح سے انہوں نے ایک جگہ ایڈمٹ کیا, اسی میں سیکنڈ آرٹیکل میں یا تھرڈ آرٹیکل میں جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ وہ جنرل جو جسٹس کھوسا تھے اس کی کوئی انمیٹی تھی, پہلے سے 90s میں طلاق دی ہوئی تھی شہباز شریف نے ان کی بہن کو, تو وہ بھی ان کی پرسنل انمیٹی بھی تھی نواز شریف کے خلاف, تو اس لیے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا. اور یہ جس پارٹ کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف تو کیمپین کرنا ان کا بنتا ہی نہیں ہے. کیمپین تو دیکھیں عدالت نے ان کو فارغ کیا فوج کا, تو اس میں ایسا کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ بات بھی انہوں نے کی تھی. تو
دیکھیں لیکن یہ تو اب پولیٹیکل لیڈرشپ کو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس نہج تک جاتے ہیں. مجھ سے انہوں نے اپنی اوپینین پوچھی, میں ابھی بھی دہراتا ہوں کہ اگر نواز شریف یہ بیانیہ لے کے پاکستان آتے ہیں تو اپنی سپورٹ بیس کو گیلونائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ووٹ ہے, سپورٹ ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیشن بھی ہے, ٹھیک ہے, اور سلوگن بھی ہے, تو وہ گیلوانائز کر سکتے ہیں نہ صرف اپنے ووٹرز کو, اپنی سپورٹ بیس کو, بلکہ وہ عمران خان کی سپورٹ بیس کو بھی گیلوانائز کر سکتے ہیں. تو لوگ یہ عمران خان کا سپورٹر بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو سکتا ہے کہ چلیں عمران خان صاحب تو میدان میں نہیں ہیں, چلیں اب میاں نواز شریف صاحب اکاؤنٹیبلٹی کا کہہ رہے ہیں, اور ان کی نظر میں سب سے پرائم جو کلپریٹ ہے کون ہے جس نے عمران خان کو ہٹایا ہے, وہ ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب نے بہت جگہوں پہ کہی ہے اور ہر دفعہ کہتے ہیں, اور ہم سب کو پتا بھی ہے, میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے. تو اس صورت میں عمران خان کے سپورٹر بھی ان کو سپورٹ کر سکتا ہے, اور بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ لبرلز کی اور لبرلز کے آئیڈیلز کی, لبرلز کے فالوورز کی, وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ادارے کو, سلوگن کو پسند کرتے ہیں, تو وہ بھی نواز شریف کو ووٹ دے سکتے ہیں اگر وہ اس ادارے کے ساتھ آتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب تو اپنے نعرے سے, اپنے بیانیے سے وڈرا کر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن معاشروں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. میں تو زیادہ سجیسٹ بھی کروں گا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کو جو ہے وہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جس معاشرے میں احتساب کا نظام نہیں ہوتا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کوئی کرائم کمٹ کرتی ہے, اگر وہ بھی چوری کرتی ہیں تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو کیا